وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوزے دروں۔ زمانے جاہلیت میں عورت کو حقیر جانا جاتا تھا اور عورت کو صرف ایک لونڈی سے زیادہ حقوق حاصل نہ تھے۔ یہ اسلام ہی تھا جس نے عورت کو مرد کے برابر حقوق دیے اور جاہلانہ رسم و رواج کو ختم کیا۔ عورت کو ماں، بہن، بیوی اور بیٹی جیسے خوبصورت رشتوں سے نواز کر اس کی عزت و تکریم میں اضافہ کیا، کیونکہ ان رشتوں کی حرمت کے بغیر معاشرہ نامکمل ہے۔ مسلمان جن کو اعتدال پسند امت کا درجہ دیا گیا ہے، کبھی کبھی ایسے انتہا پسندانہ اقدام اٹھاتے ہیں کہ ان کی حرکتوں سے تمام انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ لاہور میں ایک ظالم باپ نے روٹی گول نہ بنانے پر اپنی معصوم بیٹی کو قتل کر دیا۔ اسلام آباد کے الیکشنز کے دوران بھائی نے بہن کو صرف اس لیے قتل کر دیا کہ وہ ووٹ ڈالنے کیوں گئی۔ اسی طرح شیخو پورہ کے ایک حلقے میں خواتین کو ووٹ ڈالنے کی اجازت ہی نہیں دی گئی۔ یہ واقعات وفاقی اور ملک کے سب سے بڑے صوبے کے دارالحکومت کے نواحی علاقوں میں پیش آئے، تو باقی علاقوں میں خواتین کے حقوق کا کیا حال ہوگا؟ کیا اسلام یا کوئی بھی مذہب عورت کو ووٹ ڈالنے یا اپنی مرضی کا فیصلہ کرنے سے روکتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا مذہب ایسی کسی بھی حرکت کی اجازت دیتا ہے؟ کیا اسلام میں انتہا پسندی کی کوئی گنجائش ہے؟ ان تمام سوالوں پر آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ اس پیکج کے اندر ایک بڑا ہی اہم لفظ استعمال کیا، اعتدال اور امت کا، وہ امت جو کہ اعتدال پسند ہو۔ لیکن غور فرمائیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رافع بن سنان تھے ایک صحابی، ان کی بیوی نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، دونوں میں جدائی ہوئی۔ ان کی ایک بیٹی تھی اور بیٹی اتنی تھی جو کہ بولنے کے قابل نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کے سامنے جب یہ فیصلہ رکھا گیا تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے بیٹی کو درمیان میں رکھا، دونوں ماں باپ کو ان کے اطراف میں رکھا اور کہا دونوں اس کو پکارو، جس کی پکار پہ یہ دیکھے گی یہ بیٹی اس کے پاس رہے گی۔ یہ اس بچی کا حق تھا جو ابھی نہ چلنا سیکھی تھی نہ ابھی بولنا سیکھی تھی۔ لیکن جب یہ امت محمد اس مقام پہ پہنچی کہ 2015 میں 1037 سال گزرنے کے بعد ہم نے اپنی عورتوں کی توقیر یہ کی کہ اگر وہ اپنی مرضی سے ایک ایسا کام کر لیں جو کہ شرعی طور پہ بھی جائز ہو، قانونی طور پہ بھی جائز ہو، اخلاقی طور پہ بھی جائز ہو، تو ہماری مردانگی جو ہے اس کو کوئی تکلیف ضرور پہنچتی ہے۔ ہمارے ساتھ انتہائی اہم مہمان آج اس موضوع پہ بات کریں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ صرف اس پیکج پہ بات کی جائے، یہ جو رویہ ہے مسلمانوں کا یا پاکستانیوں کا یا یہاں کے رہنے والے لوگوں کا، اس پہ رائے دینے کے لیے سب سے پہلے انتہائی محترم حشام الہی، السلام علیکم، بہت ممنون آپ کا۔ اور ہمارے ساتھ ربیہ باجوہ ہیں، بہت شکریہ آپ کا، آپ دوسری دفعہ تشریف لائیں، بہت 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 شکریہ آپ کا۔ اور انتہائی محترم عظمیٰ بخاری، بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائیں۔ اور اسلام آباد سے ہمیں انشاءاللہ جوائن کریں گی فرزانہ باری۔ لیکن میں عظمیٰ آپ سے ابتدا کروں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ اس کو ایک طور پہ لیا جائے، اس کو ایک رویے کے طور پہ لیا جائے، اس کو کیسے دیکھا جائے؟ کیونکہ ہم نے آج تک نا حضرت یہ سنا تھا ابھی 10 سال میں کہ مسلمانوں کا یا اسلام کا یا مذہبی لوگوں کا رجحان جو ہے وہ شدت پسند ہے۔ اب یہاں شدت پسند جو ہے وہ ایک معاشرے میں ایک نارم کے طور پہ ابھر کے مزاج سامنے آ رہا ہے۔ بہت شکریہ بلال صاحب، اور سب سے پہلے مطلب میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ باقی بہت ساری چیزوں کے اوپر میڈیا کا ٹائم صرف ہوتا ہے، ہم سوشل ایشوز پہ کم بات کرتے ہیں، اور یہ وہ اویئرنیس ہے جو ہمیں جس کے اوپر زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ سوشل بیہیویئر ہے جس کی بات اس وقت آپ کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، ہر روز مطلب سینکڑوں واقعے ہوتے ہیں، ایسا تو عجیب لگتا ہے، اور یقیناً سینکڑوں واقعے ہوتے ہیں جس میں سے چند رپورٹ ہوتے ہیں، باقی تو رپورٹ بھی نہیں ہو پاتے ہیں۔ اور یہ افسوسناک بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اور یہ جو شدت پسندی ہے یہ ایک سوچ کا نام ہے، یہ مطلب اب کسی مذہب سے کسی اس سے یہ اب ریلیٹڈ نہیں ہے۔ جہاں پر بھی آپ اپنے جو آپ کے عقائد ہیں یا آپ کے خیالات ہیں، جب آپ کسی دوسرے پر امپوز کرنے کی کوشش کریں گے اس کو آپ شدت پسندی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کی مختلف شکلیں ہم سوسائٹی کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ مذہبی شدت پسندی اپنے طور کے اوپر ہے۔ اب یہ جو ایک وہ ہے، یہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کے اوپر
بہتری آنے کی بجائے دن بدن ہم ایز اے سوسائٹی زوال پذیر ہو رہے ہیں، نہ ہم مسلمان رہے ہیں اور ایون انسان نہیں ہے. دیکھیے نا، جس ابھی ایک کا ذکر آپ نے نہیں کیا، جو ایک بچی 9 ماہ کی بچی کو ماں کو چونکہ اس نے مارا کہ وہ باتھ روم میں سوپ نہیں تھا، صابن نہ ہونے کے اوپر جو ماں کو مارا، اس کی گود میں جو بچی تھی وہ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ جاں بحق ہوئی. اتنی لرزہ خیز قسم کی باتیں سننے کو ملتی ہیں اور اس کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ ہم بحیثیت قوم ایک مجموعی ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. ہم اپنی شاید سوسائٹی کی ٹریننگ نہیں کر سکے، ہم اپنے لوگوں کے اندر وہ اخلاقیات، وہ جو تمام چیزیں ہمارا ترہ امتیاز ہونی چاہیے تھی ایز مسلمان، جو کبھی تھی بھی شاید کبھی تھی، وہ اس سے ہم اتنی دور ہو چکے ہیں کہ اس کے اوپر کسی کے پاس شاید ٹائم نہیں ہے بات کرنے کا. دیکھیں یہ جو ووٹ والا ایشو ہے، یہ صرف ایک علاقہ نہیں ہے، یہ تو ایک خاتون کی بات ہے. بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر اجازت ہی نہیں ہے قیام پاکستان سے آج تک کہ وہ ووٹ ڈال سکیں، اور اس کے اوپر مطلب مختلف سیاسی لیڈرز جو ہیں وہ خانوال جیسے شہر میں ایک عورت نے پہلی دفعہ ووٹ ڈالا، یعنی لوئر دیر کے اندر دوبارہ الیکشن کرانا پڑا صرف اس وجہ سے کہ وہاں پر خواتین کو ووٹ. یہ اور میاں والی کے اندر ایک روایت ہے، وہاں لوگ خواتین کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا جاتا، خود مرد فیصلہ کر لیتے ہیں. اور یہ وہ ملک ہے شاہ صاحب جہاں پہ کہ بریکنگ نیوز چلتی ہے کہ عورت جو ہے وہ چلی گئی ووٹ ڈالنے کے لیے، بریکنگ نیوز ہے. افسوسناک بات ہے، لیکن اس عورت کو سلام ہے کہ جو چلی گئی ووٹ ڈالنے کے لیے، جو چلی گئی. اس نے جا کے یہ بات کی، بڑی خوبصورت بات کی اس نے کہا میں آج یہ خوف اتار کے یہاں آئی ہوں تاکہ باقی بہنیں مجھے دیکھ کر جو ہے وہ بھی یہ ہمت کریں کہ ووٹ ڈالنا چاہیے. افسوسناک بات ہے، اس کے اوپر مطلب ہم سب ذمہ دار ہیں. میں سمجھتی ہوں ربیہ اس بات کو اس طرح بھی اگر دیکھیں کہ اس وقت 70% خواتین جو ہیں وہ یونیورسٹیوں میں ہیں، اور میں تجربے کی روشنی میں یہ کہہ رہا ہوں بحیثیت استاد کہ میں نے جو ٹاپ 10 بچے دیکھے ہیں اپنی یونیورسٹی میں یا کسی بھی یونیورسٹی میں، وہ لڑکیاں ہیں. یہ ایک طرف تو عجیب لگتا ہے کہ لڑکے اتنے کم ہو رہی ہیں میرٹ پہ آتے ہوئے، اوپر جو ٹاپ 10 ہے وہ خواتین ہیں. یہ ایک بہت بڑی تبدیلی میں نے پچھلے 10 سال میں دیکھی ہے. اور دوسری طرف یہ ماحول اگر یہ اجازہ لے، یقین کیجئے یہ نہ یقین کرنے کو دل چاہ رہا ہے کہ خدا کرے یہ سچ نہ ہو، کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. جی درست فرمایا آپ نے. دیکھیں مجھے تو سب سے بڑی ایک اس میں جو ایک خوفناک چیز نظر آئی ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے یہ اس قسم کے واقعات جو تھے وہ بڑے بیکورڈ یا قبائلی علاقوں میں ہوتے تھے کہ خواتین کو روکا جاتا ہے. اب اسلام آباد جو اگر دیکھیں کیپٹل بھی ہے، اور وہ دوسری بات یہ کہ پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے پوری دنیا میں، اس میں اگر اس طرح کا واقعہ ہوگا تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت الارمنگ ہے. اور دوسری بات مجھے یہ محسوس ہو رہی ہے کہ جو الارمنگ ہے میرے اور آپ کے لیے، حاکموں کے لیے، استاذہ کے لیے، پوری سوسائٹی کے لیے الارمنگ ہے. دیکھیں ہم لوگ تو ہمیشہ سے اس کو محسوس کرتے ہیں، میں آپ کو نہیں، ہم ناکامی بالکل نہیں ہے، مایوسی بھی نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اسٹرگل ہم نے کس طرح کرنی ہے اس کے اوپر بیٹھنا پڑے گا ہمیں. اب میں نے یہ محسوس کیا کہ ہمیشہ ہم زور لگاتے ہیں کہ بڑے اچھے مسلمان بن جائیں، اور شاید پورا پاکستان مسلمان بھی ہے، لیکن اچھے انسان ہونے کی بات جو ہے وہ کبھی نہیں کی جاتی. اگر آپ اچھے انسان بنیں گے تو اگر یہ مشکل والی بات ہوگی نا، نہیں تو وہ بنیادی چیز ہے نا. اگر آپ اچھے انسان ہوں گے تو کسی بھی مذہب سے ہوں، آپ اچھے ہندو بھی ہو سکتے ہیں، سکھ ہو سکتے ہیں، عیسائی ہو سکتے ہیں، مطلب اچھا انسان ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے جیسے اب ہم ایک انتہا پسندی والی بھی بات ہو رہی تھی، تو میں یہ محسوس کر رہی ہوں کہ جو شدت پسندی جو ہماری جڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے، جس کے بہت سارے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ہماری ریاست کے اندر، وہ شدت پسندی اب ان علاقوں سے چل کے تو اب ہمارے سر پہ آ کے بیٹھ. میں اسی بات کو آپ تک لے کر یہ شدت پسندی کا ہی رد عمل ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا مذہب سے کوئی واقعی تعلق ہے یا نہیں ہے، یا یہ معاملہ پاکستان میں 70 سال کی وہ تربیت ہے جو کہ ہم دینے میں ناکام رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں آج کل ایک فوبیا تھا چلا ہوا ہے کہ جو بھی ایسا واقعہ ہو وہ اسلام کے کھاتے میں ڈال دیا جائے. اب مجھے بتائیں کہ اس اسلام میں لکھا ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلے تو اس کو گولی مار دی جائے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے اس ملک کے اندر فقہ حنفی ہے، قبائلی علاقوں میں فقہ حنفی چلتی ہے. آپ زیادہ تر سارے تقریباً فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں. فقہ حنفی کے اندر لڑکی اپنی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتی ہے، لیکن وہ لڑکی جب نکاح کرتی ہے اس کو گولی مار دی جاتی ہے. وجہ اس کا مطلب یہ ہے کچھ قبائلی کلچر، کچھ قبائلی روایات، کچھ انسانوں کی منٹیلٹی کے اندر، جیسے انہوں نے بات کی ہے نا علماء بخاری نے، میں ان کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ دہشت گردی، انتہا پسندی اور شدت پسندی کا جو تعلق ہے وہ کسی مذہب کے ساتھ نہیں ہے، یہ کسی سیکولر کے اندر بھی ہو سکتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہم نے کرنی ہے یہ. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، سیکولر لوگ بھی پاکستان میں آپ کو شدت پسند ملیں گے. جیسے انہوں نے کہا کہ رائے کو کسی کے اوپر مسلط کرنا شدت پسندی ہے، رائے کا اظہار شدت پسندی نہیں ہے. میری الگ رائے ہو سکتی ہے ان سے، ان کی الگ رائے ہے، لیکن میں اپنی رائے آپ کے اوپر زبردستی مسلط کروں، شدت پسندی یہ ہے.
اور دوسری بات یہ ہے بلال بھائی، سب سے اہم بات جو میں آپ کی جس کی طرف توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، اسلام کے اندر یہ جو غیرت کے قتل اور یہ انتہا پسندی کے واقعات ہیں، میں آپ کے سامنے ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا رکھنا چاہتا ہوں. ایک صحابی ہے، نبی کریم کے پاس آ کے کہتے ہیں کوئی شخص اپنی بیوی کو اگر ایسی حالت میں دیکھ لے تو کیا حکم ہے؟ نبی کریم خاموش رہے. کہا قتل کر دے. نبی کریم خاموش رہے. پھر کہا قتل کر دے. اگلے دن آ رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں. پوچھنے کا مقصد کیا کہ نبی کریم اجازت دیں. اور اگلے دن آ کے کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم نے کہا کہ گواہی چاہیے ہوگی. تو انہوں نے کہا کون ایسا ہوگا جو بیوی ایسے کام میں ہوگی تو گواہ ڈھونڈتا پھرے. تو اسلام کا اصول کیا نبی کریم نے اگلے دن بتایا کہ تو نے قتل نہیں کرنا. اگر تو اپنی بیوی کو بھی سالم میں دیکھ لے تو تم تم نے 4 دفعہ قتل نہیں کر سکتے. یہ لیان کا حکم قرآن پاک میں لیان کا حکم نازل ہو گیا کہ اگر بیوی کو انسان کسی کے ساتھ دیکھ کے قتل کرنے کی اسلام میں اجازت موجود نہیں ہے تو بین گھر سے نکلیا اس کو کیسے قتل کیا جا سکتا ہے؟ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس پہ سزا کیا ہوگی؟ شرعی سزا ہوگی یا قانون کی سزا ہوگی؟ قانون کے اندر بھی اس کے اندر قصاص ہے. اگر والد لینا چاہے اپنے بیٹے کو قصاص دینا پڑے. قصاص لینا. میں ایک وقفے پہ چلا جاؤں، واپس آتا ہوں، آپ سے بات شروع کروں گا. خواتین حضرات، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. 2 واقعات آپ کے سامنے رکھ کے جو ہے نا وہ ایک وقفہ چھوٹا سا لیتا ہوں. ایک بچی ہے، وہ بول نہیں سکتی. وہ بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے گئی تو انہوں نے کہا جی آپ بول نہیں سکتی، آپ کو تو ATM کارڈ نہیں، آپ کا کارڈ نہیں ملے گا. اس نے کہا میرے پیسے تم رکھ سکتے ہو، مجھے کارڈ نہیں دو گے. پریزیڈنٹ کو اپروچ کرنا پڑا اینڈ ہی واز ویری کائنڈ. اس نے کہا کہ نہیں جناب، یہ ہماری غلطی ہے. لیکن اگر یقین کیجئے آپ فرانس چلے جائیں، چھوٹا سا شہر ہے فرانس، ریسٹورانٹوں سے کرسیاں باہر نکلی ہوئی ہیں فٹ پاتھوں کے اوپر. فٹ پاتھ پہ کوئی چیز نہیں رکھی جا سکتی، لیکن وہ اپنے کلچر کو رسپیکٹ کرتے ہیں کہ نئی لوگ وہاں بیٹھے تاکہ انٹریکشن ہو. یہ منت ہم نے کیوں مانی ہوئی ہے کہ انسانی اقدار جو ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر کسی کو دے دی تو شاید ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. جبکہ رسول اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ خدا کی قسم اگر آپ مسلمان ہیں اور اللہ کے یہ رسول کی بات وقفے سے آ کے آپ تک پہنچاؤں گا، اگر آپ واقعی مسلمان ہیں تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں. ان للہ و انا الیہ راجعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجلس میں صحابہ بیٹھے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے اور گفتگو کے درمیان ایک عورت آ کے جو ہے وہ دروازے پہ شاہ صاحب کھڑی ہوگی پیچھے مسجد کے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بلایا کہ آپ آئیں میری بات سنیں. جب اس نے بلایا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس کو چھوڑ کے علامہ صاحب اٹھ کے چلے گئے. تمام صحابہ کو اس بات کا علم تھا کہ یہ عورت جو ہے یہ ذہنی طور پہ بھی متوازن نہیں ہے، لیکن آپ چلے گئے. مدینے کی گرمی، غور کیجئے، آپ چند گھنٹے وہاں کھڑے، شرابور پسینے سے ہو گئے اور اس کے ساتھ آپ کھڑے رہے. جب واپس آئے تو صحابہ نے کہا یا رسول سے کہ یا رسول اللہ آپ کو نہیں علم کہ اس کا ذہن ٹھیک نہیں ہے؟ کہا لیکن مدینے کے لوگ اگر اس کی بات سنتے تو آج یہ مجھے کیوں بلاتی، میں بھی اس کی بات نہ سنوں. اب یہ رویہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہم ان کے امتی ہیں، ہم ان کو آئیڈلائز کر رہے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے نا کرنے کی تب ہماری حدیں لگنے لگ جائیں گی کہ یوں کھڑا ہونا ہے، یوں نہیں ہونا، اس کی سننی ہے یا نہیں سننی. فرزانہ ساتھ ہیں، میں ان سے بھی رائے لے لوں. فرزانہ السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی فرزانہ، یہ واقعہ آپ کے سامنے ہے جو ووٹ ڈالنے خاتون گئی اور بھائی نے اس کو مار دیا. وہ اس خاتون جو ہے وہ پڑھی لکھی تھی، اسکول کی ٹیچر تھی. ہم یہاں آپ سے یہ گفتگو کر رہے تھے کہ یہ معاشرے میں جو ایک روایت اب نظر آنے لگ گئی ہے، مجھے نہیں علم کہ یہ تھی یا اب نظر آنے لگ گئی ہے، یہ واقعے کو، اس حادثے کو، اس رویے کو کس طرح سے دیکھیں، کیسے سمجھ میں آئے؟ کیونکہ اس کو کنڈیم کر کے تو یقین کیجئے لفظ ختم ہو گئے ہیں. دیکھیں، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے نا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ عام طور پہ جب عورتوں کو ووٹ ڈالنے سے روکا جاتا ہے تو ریاستی سطح پہ یا سماجی سطح پہ ہم اس وقت کیا اقدامات اٹھاتے ہیں؟ مثال کے طور پہ پچھلے الیکشنز میں 2008 کے الیکشنز میں باقاعدہ 642 ایسے حلقے تھے جہاں پہ عورتوں کو ووٹ ڈالنے نہیں دیا گیا. کسی ایک
جگہ پہ بھی نہ تو کبھی کسی مذہبی رہنما نے اس کے خلاف بیان دیا کہ یہ عورتوں کا حق تلفی ہو رہی ہے، نہ الیکشن کمیشن نے اس پہ کوئی سٹینڈ لیا، نہ ہی اس کے اوپر کوئی حکومتی سطح پہ کوئی اقدامات ہوئے. اور ابھی ریسنٹلی جب آپ دیکھیں کہ 2013 کے الیکشن میں بھی بہت سارے ایسے حلقے تھے جب آپ جیسے دیر کا حلقہ تھا، اس میں تمام سیاسی جماعتیں، جس میں جماعت اسلامی بھی شامل ہے، جس میں آپ کی پی ٹی آئی بھی شامل ہے، جس میں پیپلز پارٹی اور اے این پی جو اپنے آپ کو بڑی لبرل پارٹیاں کہتی ہیں وہ بھی شامل تھیں، سب نے بیٹھ کے ایک معاہدہ کیا، دستخط کیے اور کہا کہ اگر اس میں کوئی عورت آئے گی تو یہ آپ کو اس کا ہرجانہ دینا پڑے گا اور 50 لاکھ ہرجانہ ہوگا، جس کے اوپر ظاہر ہے وہ ہم نے آواز اٹھائی، وہ بہرحال الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر نوٹس لیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ان رویوں کی نفی نہیں کرتے ہیں، جب ریاستی سطح پہ سماجی سطح کے اوپر آئے دن وہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں، ان رویوں کی ہم نفی نہیں کرتے ہیں. یہ اس کی ایک ایکسٹریم شکل ہے نا کہ اس نے بہن کو جان سے مار دیا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وہ آپ کے خیال میں، آپ کی رائے میں اس کی نفی جو ہے وہ سرکاری سطح پہ بھی نہیں ہو رہی، معاشرتی سطح پہ بھی نہیں ہو رہی. جب اپنی خواتین کو، بہن کو، بیٹی کو، بیوی کو جب الیکشن میں ووٹ ڈالنے کا حق نہیں دیتے اور اس رویے کی کوئی مذمت نہیں ہوتی، تو پھر اس رویے کا یہ ایک ایکسٹریم شکل ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فرزانہ، میں اور آپ یہاں بیٹھے اور ہم یہاں تمام لوگ بیٹھے تو اس کی مذمت کر رہے ہیں نا. سیاسی جماعتیں کیوں نہیں کرتی جو کہ جن کو ہم ووٹ ڈالنے جاتے ہیں، ہمارے وہ حاکم کیوں نہیں کرتے جو کہ طاقت رکھتے ہیں؟ کتب صاحب نہیں جی، کتب صاحب ہم کب مذمت کرتے ہیں؟ ہم تبھی مذمت کرتے ہیں نا کہ جب ایک عورت قتل ہو جاتی ہے. لیکن آپ اور میں اس وقت پروگرامز نہیں کرتے اور اس پروگرامز میں نہیں آتے ہیں جب 640 جو حلقے ہیں جس میں عورتوں کو پولنگ اسٹیشنز ہیں جس میں عورتوں کو ووٹ ڈالنے نہیں دیا جاتا، تو اس پہ ہم پروگرام نہیں کرتے. ہم اس وقت پروگرام کرتے ہیں جب اس میں ایک خاتون جو ہے اس کا قتل کر دیا جاتا ہے، جب وہی وائلنس کی شکل جو کہ اگر ہم اس رویوں کو پہلے سٹیج پہ روکیں تو شاید ہمارے سماجی رویے ایکسٹریم اس انتہا تک نہ پہنچیں. لیکن ہم انتظار کرتے ہیں جب اس طرح کا پھر کوئی واقعہ آتا ہے تو ہم اس واقعے کے اوپر توجہ دیتے ہیں، جیسے کہ وہ واقعہ جو ہے وہ ان آئسولیشن ہوا ہے، وہ کسی ایک بالکل جاہل آدمی نے ایک جاہلانہ حرکت کر دی ہے. بلکہ ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ یہ جو رویہ ہے. میں آپ کی طرف اگر آؤں کہ یہ حادثہ ہو گیا نا. جی فرزانہ کی ایک دو باتوں کو رسپونڈ کرنا چاہتی ہوں. دیکھیے، میں اس بات سے اگری نہیں کرتی کہ وہ شخص جس کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اس کی بات کے خلاف کوئی خاتون جائے گی بہن تو وہ اس کو مار دے گا، وہ ووٹ پہ نہ مارتا، وہ کسی اور بات پہ مار دیتا. جہاں تک انہوں نے اب سیاسی جماعتوں کی یا اس کی بات کر رہے ہیں، مزید بہتر کرنے کی گنجائش ہے. لیکن 2013 کے بعد الیکشن کمیشن کے رولز میں چینج کر دیا گیا ہے، جس بھی پولنگ اسٹیشن کے اندر 10% سے کم عورت ووٹ پول نہیں کرے گی وہاں پر الیکشن دوبارہ ہوا بھی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے پروگرام کیے، اس کا مطلب اس کے نوٹس تو ہو رہے ہیں نا. لوکل باڈی سے پہلے میاں والی کے اندر رپورٹ آئی کہ درا خیل جو ان کا پولنگ اسٹیشن ہے، جو عمران خان صاحب کی کانسٹیٹوئنسی ہے، وہاں پر آج تک کسی عورت نے ووٹ نہیں ڈالا اور دوبارہ فیکٹ ہو گیا کہ وہاں عورت ووٹ نہیں ڈالے گی. میں نے 5-7 پروگرام خود کیے، ہم نے وہ پروگرام کیے. میں فرزانہ بات کمپلیٹ کر لوں نا. ہم نے پروگرام کمپلیٹ، ہم نے وہاں پروگرام کیے. اس میں فرزانہ بات کو سیاسی حوالے سے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. میں سیاسی حوالے سے استعمال نہیں کر رہی. فرزانہ میری بات سن تو لینا، یہ بھی شدت پسندی ہے نا کہ میری بات سننا ہی نہیں چاہ رہی. میں نے آپ کی بات سن لی. میری گزارش یہ ہے کہ ہم نے اس کے اوپر وائس ریز کی، اور وائس ریز کرنے کے بعد یہ ہوا کہ پہلی دفعہ اس پولنگ سٹیشن پر عورتوں نے ووٹ ڈالا اس دفعہ میاں والی کے اندر. سو یہ بالکل ہمیں اس کے اوپر پہلے سے بات کر کے، جہاں انفارمیشن اکٹھی ہو رہی ہے، جہاں پتہ چل رہا ہے کہ اس طرح کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ اگریسو موڈ کے ساتھ سامنے آنا چاہیے جہاں تک ووٹ کی بات ہے. لیکن یہاں ووٹ کی بات صرف نہیں ہے. میں بلال صاحب سمجھتی ہوں کہ یہ رویے کی بات ہے، یہ اس ایکسٹریمزم کی بات ہے کہ جہاں پر عورت کسی اپنے حق کے لیے بھی اگر کھڑی ہو رہی ہے تو اس کو قتل کر دینا جو ہے وہ پھر اس کا جواب ہے، وہ اگر اپنے حق کے لیے کھڑی ہوگی. میں آپ کے پاس آتا ہوں، میں روی آپ کے پاس آتا ہوں. جی فرزانہ، آپ فرمائیے، اس بات کو بھی شامل ساتھ کر لیجئے کہ آپ کی کیونکہ اسٹڈی ہے، آپ کے پاس اسٹیٹسٹکس ہے، کتنے لوگوں کو آپ کو لگتا ہے کہ آج تک ایسی باتوں کے اوپر سزا دی گئی ہے؟ کوئی آنر کلنگ کی کوئی سزا ہوئی آپ کی دانش میں ہے ایسی بات؟
دیکھیں جب یہی تو بات ہے کتب صاحب، جو اب آپ نے قصاصاً دیت کا جو قانون ہے، آپ دیکھیں کہ جو آنر کلنگ ہے وہ نان کمپاؤنڈیبل، وہ کمپاؤنڈیبل افینس ہے. کمپاؤنڈیبل افینس کا مطلب یہ ہے کہ کورٹ سے آؤٹ آف کورٹ، عدالت سے باہر سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے. اور ہوتا یہی ہے نا، اب اس بھائی نے قتل کیا ہے تو باپ ولی بن جائے گا یا کوئی دوسرا بھائی ولی بن جائے گا اور اس کی چھوٹ ہو جائے گی. ہم کب سے چیخ رہے ہیں کہ جہاں پہ بھی عورتوں کا قتل ہوتا ہے، سو کالڈ بغیرتی کے جن کو میں قتل کہتی ہوں، جب قتل کوئی ہوتا ہے تو اس کے اندر ریاست کو عورت کا ولی بننا چاہیے، اور اس کو آپ نان کمپاؤنڈیبل افینس بنائیں. یعنی کہ اگر عورت کو قتل کیا جاتا ہے، سو کالڈ یا یہ بغیرتی کا جو قتل کیا ہوتا ہے، تو اس میں کسی بھی قسم کی عدالت آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے جو بات مجھ سے پوچھی، کم از کم میں ٹریک ریکارڈ رکھتی ہوں. مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کسی ایک بھی ایسا، اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں مثال نہیں دے سکتی کہ جہاں آنر کلنگ کے اندر جو ہے وہ جس مرد نے عورت کو قتل کیا ہے اس کو سزا ملی ہو. کم از کم میرے علم میں نہیں ہے، کہیں کوئی ایک آدھ ہوا بھی ہو. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جو آنر کلنگ کے جو واقعات ہیں اس کا اگر آپ تعداد کا دیکھیں کہ کس تیزی کے ساتھ وہ بڑھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ سرٹن پاکٹس ہیں ہماری، جہاں پہ پنجاب کے اندر، ساؤتھ پنجاب کی ساری بیلٹ آپ دیکھ لیں، سندھ کے اندر انٹیریئر سندھ آپ دیکھ لیں، بلوچستان کے علاقے، کے پی کے سرٹن جہاں پہ ٹرائبل اور فیوڈل ہولڈ زیادہ ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن آپ کی بات بالکل پہنچ گئی، یہ سو کالڈ غیرت کے نام پہ آپ کی بات بالکل پہنچ گئی. یہ بات جو ہے وہ فرزانہ بالکل ٹھیک کر رہی ہے ربیہ، کہ ابھی ہم نے بھی کوشش کی، میں نے بھی کوشش کی، ہمیں نہیں اسٹیٹسٹکس ملی کہ کہاں پہ ہوا ہو. کیا حکومت اور قانون اس معاملے میں اس طرف دیکھنا نہیں چاہتے؟ خاموشی کیوں اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو خواتین کے ساتھ جو بھی زیادتیاں ہوتی ہیں اس میں ایک بہت بڑا کردار آپ کی ریاست کا ہے، اور بدقسمتی سے آپ کی حکومتوں کا بھی ہے. اور دیکھیں ہمارا ملک وہ ملک ہے جہاں پہ خاتون وزیر اعظم 2 دفعہ رہی، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے. لیکن بدقسمتی ساتھ یہ پیرلل، جیسے ابھی فرزانہ نے کہا، یہ 2001 کا جب الیکشن ہوا تھا تب بھی تمام پولیٹیکل پارٹی، جس میں نون لیگ بھی تھی، جس میں پیپلز پارٹی تھی، جس میں ANP تھی، اور جو مذہبی جماعتیں تو ہوتی ہیں ایسے معاملات میں، انہوں نے ایگریمنٹس کیے، اور ریٹن ایگریمنٹس ہیں، یہ مختلف NGOs کے پاس بھی ہیں کہ عورتیں ووٹ نہیں ڈالیں گی. اس کے بعد ابھی کیوں نہیں ڈالیں گی؟ یہ اسٹیٹسٹکس ہے، کیوں نہیں ڈالیں گی؟ سر ایک منٹ، ایک بات بتاؤں، کیونکہ ان کے روایات ان کے کلچر کے اگینسٹ ہے، اور اس چیز کو سیکنڈ کرتے ہیں. بدقسمتی دوسری ہماری یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی سنسیئر لیڈرشپ نہیں ہے. ہمارے ملک کی سب سے بڑی کہ ڈی پولیٹیسائز سوسائٹی ہے، اور جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ موب کے پیچھے چلتے ہیں، وہ قوم کو لیڈ نہیں کرتے. مختلف ہیومن رائٹس ایشوز پر، مختلف ایشوز پہ وہ کمپرومائز کرتے ہیں. وہ کبھی ملائیت کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں، کبھی وہ اپنی مذہبی جماعتوں کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں. جب تک یہ سلسلہ نہیں رکے گا اور ایک پروگریسو گورنمنٹ جو لوگوں کی اور خواتین کی نمائندہ نہیں آئے گی، یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. دوسری بات آپ کو یاد ہوگا بھی ریسنٹ جو الیکشن ہوا تھا، بائی الیکشنز، اس میں ایک JUIF کے تھے، ایک مولانا صاحب، انہوں نے فتویٰ دیا تھا یہ ان کے خیبر پختونخوا کے علاقوں میں. انہوں نے کہا تھا کہ جو خاتون پارٹی جو ہے سپورٹ کرے گی کہ کوئی خاتون ووٹ ڈالے، اس کو ہم جرمانہ کریں گے. یہ ان مولانا صاحب کا فتویٰ تھا. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ مطلب ہمیشہ مذہبی جماعتوں نے اس طرح کھیل کھلواڑ کیا، اور ان کو سپورٹ ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے کیا. اور افسوس مجھے کسی اور سے شکایت نہیں، مجھے ان پروگریسو پولیٹیکل پارٹی سے شکایت ہے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پروگریسو ہیں، یا وہ اپنا نام انہوں نے اپنا جو ایک رکھا ہوا ہے کہ ہم پروگریسو پارٹیز ہیں، ہمیں ان سے گلا ہے. اسی بات کو بڑھاؤں گا، آپ کے وقفے پہ جاؤں گا، واپس آؤں گا کہ جس چیز کی اجازت جو ہے وہ خدا نے دی ہو، کیا کوئی فتویٰ اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوگا تو جرمانہ ہوگا؟ مجھے اس پہ بہت بڑا میرا سوال ہوگا. لیکن واپس آنے سے پہلے آپ کو عرض کروں، یہ بڑے ہی ادب سے شاہ صاحب آپ کو عرض کر رہا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے کہا کہ تمہیں میں سب سے زیادہ مضبوط عمل ایمان کا نہ بتاؤں؟ بتائی، کہا نماز، کہا نہیں، روزہ نہیں، جہاد نہیں، کہا کیا ہوگا؟ کہا لوگوں کی توقیر اور عزت کرنا. اس میں تو کچھ بھی شامل نہیں ہے، صرف انسان ہونا ہے. کہ آپ اگر عزت اپنے گھر کی نہیں کر سکتے تو باہر عزت جو ہے وہ کس کی ہوگی؟ اب آپ کی سنت اور آپ کا دین جو ہے وہ آپ کو کیا سبق دیتا ہے؟ ذرا سوچئے گا. وقفے میں واپس آتے ہیں. السلام علیکم. بسم
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقفے میں مجھے ایک واقعہ یاد آیا. شاہ صاحب آپ کو یہ واقعہ جو ہے وہ ہدیہ کر رہا ہوں. ایک طوطا اور طوطی جو تھے نا وہ روم کے اوپر سے گزر رہے تھے, تو انہوں نے روم کو جلتا ہوا دیکھا تو طوطا طوطی نے کہا کہ دیکھو کتنی ناانصافی ہے کہ یہ جل رہا ہے. ایک الو ان کی بات جو ہے وہ سن رہا تھا, تو طوطی نے پوچھا طوطے سے کہ کیوں جل رہا ہے. اس نے کہا یہاں کے جو حاکم ہیں نا یہ الو ہیں. تو الو کو یہ بات پسند نہیں آئی, تو الو نے ان کو بلایا اپنے پاس رکھا, رات کو ان کی مہمان نوازی کی. صبح جب طوطا طوطی جانے لگے تو اس نے طوطے سے کہا یہ طوطی چھوڑ کے جاؤ میرے پاس, یہ میری بیوی ہے. اس نے کہا طوطی تمہاری بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا قاضی کے پاس چلتے ہیں. قاضی کے پاس جا کے دونوں نے بیان دیے اور قاضی نے فیصلہ سنایا کہ طوطی جو ہے وہ الو کی بیوی ہے. طوطا جب وہاں سے جانے لگا روتا ہوا تو الو نے اس کو واپس بلایا. اس نے کہا رات کو جو تم یہ بات کہہ رہے تھے نا, میں نے صرف وہ سن کے تمہیں یہ سبق سکھایا ہے کہ معاشرے میں جب انصاف اٹھ جائے نا تب شہروں کو آگ اور ویرانی کھا جاتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ آج انصاف جو ہے اس بچی کے لیے ہم آواز تو اٹھا رہے ہیں, ہم اسے انصاف شاید نہ پہنچا سکیں. بیٹا آپ کا سوال کیا ہے؟ مائی نیم از ارشیا قندیل. میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر آج معاشرے میں وومن کے رائٹس کو دبایا جا رہا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں حق جو رسپانسبل ہے وہ ہم خود ہیں. ہم خود اپنے حق کے خلاف حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے کہ ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا, مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر ہم چپ رہے تو خمیازہ ہمیں تب بھی بھگتنا پڑے گا. تو ہمیں قدم اٹھانا چاہیے, ایک قدم بننا چاہیے, کڑی سے کڑی ملتی جائے گی, لوگ آگے بڑھتے جائیں گے. تو جو میرا بیسک کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ معاشرے کو دوش دیتے ہیں, اس کو بلیم کرتے ہیں. یہ ذمہ داری اپنی اٹھانی پڑے گی. بڑی اچھی بات ہے. قصور تو ہم لوگوں کا خود کا ہے. یہ تم نے نا آج کے بعد نا ذمہ داری کا لفظ استعمال کرنا ہے. دوست جو ہے نا یہ کہ اردو کا لفظ نہیں ہے. یہ فرزانہ ہمارے ساتھ ہیں. جی فرزانہ, اس بچی نے بڑی اچھی بات کی کہ خواتین کو اپنا ذمہ جو ہے وہ خود اٹھانا پڑے گا. آپ کو لگتا ہے کہ ذمہ نہیں اٹھا رہی یا آواز نہیں بلند ہو رہی؟ دیکھیں یہ اتنی آسان بات نہیں ہے نا. دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کتنی خواتین ہیں جن تک ان کے حقوق کیا ہیں. آپ نے تو عورتوں کو تعلیم تک تو دی نہیں ہے. پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ جی 40% عورتیں جو ہیں وہ پڑھی لکھی ہیں, لیکن اگر آپ فاٹا میں دیکھیں تو وہاں پہ 3% عورتیں, اور اگر آپ بلوچستان کی بات کریں تو وہاں پہ 7% عورتیں جو ہیں جن کو صرف آپ نے پڑھنے لکھنے تک کا بھی بنیادی حق نہیں دیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ خواتین کو اپنے حقوق کے بارے میں آگہی کہاں سے ملے, کون دے, جب آپ نے ان کو تعلیم نہیں دی, جب آپ کا میڈیا وہ حق جو خواتین کے ہیں اس کو پھیلانے میں کوئی کردار ادا نہیں کرتا, آپ کی سیاسی جماعتیں نہیں کرتی ہیں, آپ کے مذہبی رہنما نہیں کرتے ہیں, تو ان تک وہ بات کیسے پہنچے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو حقوق ہمیں مل گئے, یہ بچی یا میں تو اپنے حق کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ہماری انٹائٹلمنٹ ہے, لیکن جب آپ اپنے حق کو کلیم کرتے ہیں تو اس کے لیے بہت سارے لوازمات چاہیے ہوتے ہیں. ذہنی شعور کے ساتھ ساتھ میرے پاس وہ وسائل ہونے چاہیے. میرے پاس اگر میں نے جا کے اپنے حق کے لیے وکیل ہائر کرنا ہے, مجھے جوڈیشری میں جانا ہے, اپنے اس کو, اور اس کے بعد اگر خدا نخواستہ اگر میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو پورا جو معاشرہ ہے وہ مجھے ہی مرد الزام ٹھہرائے گا, کل کو میری ہی زندگی کے اوپر میرے ساتھ کھڑا ہو گئی. آپ کی بات فرزانہ پہنچ گئی. میں آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے میں صرف بات ختم کنکلوڈ کر رہی ہوں. ہمیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو تعلیم دینی تھی ان کو, اس میں آپ کا بھی ایک بہت بڑا, آپ سے مراد ہے ممبر کا بھی ایک بہت بڑا کردار تھا جو ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ تعلیم کیوں نہیں پہنچی وہاں تک؟ بلال بھائی, اس سوال کی طرف آنے سے پہلے میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ جس مذہب کے اندر وضو کا پانی, وضو کے لیے ایکسٹرا پانی ضائع کرنا گناہ ہو, چاہے وہ بہتا پانی ندی کا ہو, تو اس مذہب کے اندر خون بہانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ جو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں, یہ جو ہمارے معاشرے میں ایکسٹریمزم ہے نا وہ سیکولر طبقے میں بھی موجود ہے. جیسے ابھی یہاں پہ بات ہوئی ملا یہ تو یہ باتیں اگر صرف ایک دوسرے کے اوپر الزام دھرنے کی بات ہونا تو پھر یہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ جتنے جرائم ہیں اس کی تو ساری بنیاد ہی سیکولرزم ہے. یہ جتنی ویڈیو اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انتہا پسندی کو کبھی بھی مذہب کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے, اور نہ یہ کہنا چاہیے کہ ووٹ ڈالنے کے اوپر پابندی اسلام نے لگائی ہے. یہ کلچرل روایات ہیں, یہ ہماری قبائل کی روایات ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں چند لوگ ایسے ہوں گے, ہماری انٹروڈیشن ہمیں انٹروڈ کرنا چاہیے تھا کہ ہم ان روایات کو بہتر بناتے ہیں. ابھی آپ نے ایک مثال دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اس کی نہ سنوں تو اس کی کون سنے گا. اس سے بھی بڑا ایک واقعہ ہے. اللہ رب العزت قرآن پاک میں 28ویں پارے میں کہہ رہے ہیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورت جا رہی ہے بار بار ظہار کے مسئلے کے اوپر, اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے کہہ رہا ہے کہ اس عورت کی بات میں نے سن لی ہے. اللہ کہہ رہا ہے, یعنی اور
ام المومنین فرماتی ہیں کہ قربان جاؤں اللہ کی سماعت پر کہ وہ الفاظ جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑی تھی میرے کانوں میں نہیں سے آ رہے. تو اللہ رب العزت نے رسپونڈ کیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, قرآن کی آیت ہے نا, عورتوں کے حقوق قرآن پاک میں موجود نہیں ہیں. اس بچے پہنچے کیوں نہیں حضرت, پہنچے کیوں نہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں اس کے اندر اگر مورد الزام ٹھہرانا ہے تو سارے طبقے کے, ہر معاشرے کے ہر فیلڈ کو ٹھہرانا چاہیے. استاد کو یہ کہہ دینا کہ صرف مذہبی طبقے کی کہاں تک رسائی ہے. میڈیا کے اوپر چند مذہبی لوگ آ جائیں, ممبر کے اوپر جمعے کے جمعے. استاد نے تو روزانہ ملنا, کیا استاد کی ذمہ داری نہیں ہے کہ معاشرے کی اصلاح کرے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خالصتاً یہ الزام دینا کہ ووٹ ڈالنے کی پابندی وغیرہ یہ مذہبی لوگ روکتے ہیں, یہ قطعاً غلط بات ہے. آپ کی بات بجا رسپونڈ کرنا چاہوں گی. ایک تو میں اس چیز کو بہت میں اس کو نگیٹ کرتی ہوں کہ یہ جو آرگومنٹ ہے کہ سیکولر طبقہ یا ترقی پسند طبقہ یا پازیٹیو سوچ رکھنے والا طبقہ وہ ہے جس نے نہیں بالکل ہے جی. میں آپ اسی لیے نیگیٹو اسی لیے آپ لوگوں نے محکوم بنایا پورے معاشرے کو اور تباہ کر دیا اپنے ہمارے ملک کا کلچر. اچھا بات یہ ایک منٹ نہیں, میں رسپونڈ کیونکہ یہ حقائق کو مسخ کر رہے ہیں اور یہ غلط پیغام دے رہے ہیں لوگوں کو. بات یہ ہے کہ جتنی بھی انتہا پسندی آپ نے دیکھی وہ مذہبی لوگوں نے دیکھی, وہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کتنے سیکولر لوگ ہیں, کتنے اچھی سوچ رکھنے والے پولیٹیکل لوگ, پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ, کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کو قتل کیا. یہ انتہا پسندی جو پروموٹ ہوئی ہے ہمارے ملک کے اندر وہ لوگ ہیں جنہوں نے بندوقیں پکڑی, جنہوں نے جو ملائیت کو پروموٹ کر رہے ہیں, لوگوں پہ مسلط کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کے جو حقوق ہیں ان کی سب سے بڑی وائلیشن وہ ہے جو ملائیت کر رہی ہے. اور میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا کیا رول رہا ہے؟ میں چیلنج کرتی ہوں کہ ان کا جتنا اینٹی ویمن رول رہا ہے, میں ہمیشہ ہم اس کی مذمت بھی کرتے رہے اور آج تک خواتین کو جتنے حقوق ملے ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ قتل کس بنیاد پہ ہوتے ہیں؟ سیاست کی بنیاد, مذہب کے نام پہ, مذہب کی بنیاد پہ. کراچی میں روزانہ جو 10 بندے مرتے ہیں ایم پی ایم والے کراچی کی بات نہ, پورے ملک کی بات پوری دنیا جانتی ہے. پورے ملک میں جو فساد ڈالا ہوا ہے, پورے ملک میں معصوم لوگوں کو قتل کر رہے ہیں, وہ کون کر رہا ہے قتل؟ بتائیں. سیاسی فساد نہیں, مذہبی فساد. ہر روز کراچی میں دہشت گردی کہاں سے؟ معصوم لوگوں کو سیاسی کیسے ہو گیا؟ معصوم کراچی میں روزانہ جو 40 بندے مرتے ہیں وہ کہاں سے ہیں؟ آپ نے پورے پاکستان میں معصوم لوگوں کو قتل کیا, بچوں کو قتل کیا, 2-2 مہینے کے بچے آپ مار دیتے ہیں, وہ کون لوگ ہیں؟ میں ایک ادب سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں سارے لوگوں سے. آج یہ کتب آن لائن ایک مذہبی پروگرام ہے, 3 خواتین بیٹھی ہیں, 1 آدمی بیٹھا ہے, ہمیں تو آرگومنٹ بلڈ کرنا ہے نا. اس آرگومنٹ کے اندر سر لیکن حقائق مسخ نہیں کرنے چاہیے, نہیں کرنے چاہیے. جو لوگ پولیٹیکل اسٹرگل بات یہ ہے کہ جو لوگ پولیٹیکل اسٹرگل کرنے سیاسی جماعتوں کو بھی قطع نظر اس سے کہ انہوں نے غلطیاں کی, لیکن سیاسی جماعتوں نے اسٹرگل کی, ویمن رائٹس کے لوگوں جو حقوق رکھنے والے وکلا نے اسٹرگل کی, ان سب نے جب بھی مذمت کی موم بتیاں جلا کے کی. مجھے بتائیں آج تک کس دہشت گرد نے یا مذہبی انتہا پسند نے موم بتی جلا کے افسوس کیا یا ڈیمونسٹریشن کی؟ مجھے ایک مثال دے دیں پورے ملک میں. دہشت گرد سب سے زیادہ خطرہ علماء کو ہے, دہشت گردوں سے سب سے زیادہ خطرہ وہ اپنے آپ سے خطرہ ہے, وہ اپنے آپ سے خطرہ ہے. لوگوں کو آپ دہشت گرد سمجھتے ہیں, ہم بھی ان کو دہشت گرد سمجھتے ہیں. اصل بات یہ ہے چند منٹ ہے, میں شاہ صاحب کا اور فرزانہ کا میں نے رائے لے لی ہے اس کے اوپر. دہشت گرد سمجھتے ہیں لیکن حقائق دلائل کے ساتھ بات ہونی چاہیے. لوگوں کو پتہ ہے روزانہ کراچی میں کتنے لوگ مرتے ہیں. کیولری کے اندر ایک امیر آدمی نے ایک بچے کو قتل کیا, مطلب اس کا کیا کرے گا؟ کانجو کیس کا آپ کیا کریں گے؟ کراچی میں جو وہ کہاں پہ کیا جو طریقے سے کیا آیا؟ آپ کی سپریم کورٹ نے ریلیف دیا, جسٹس افتخار چودھری نے اس کا وہ موٹو نوٹس لیا تھا. وہ کون لوگ تھے؟ وکلا کی اسٹرگل ہے. وہ کن لوگوں نے ریلیف دیا؟ عدالتوں نے دیا. کوئی فتویٰ نہیں اس پہ آیا تھا. سیاسی لوگ. شاہ صاحب اس پہ رائے دے دیجیے بس چند لمحے ہیں. مجھے یہ دیکھیے, ہر بات کے اوپر ہمیں مطلب مذہب کو بیچ میں لے آنا اور اپنی طرف لے جانا, یہ بات غلط ہے. دیکھیے اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں کہ ممبر کا غلط استعمال ہمارے ملک میں ہوتا ہے. دیکھیے بڑے سے بڑے جو ہمارے بڑے ملک ہیں, جو اسلامی ملک ہیں, وہاں پر حکومت پاکستان جو ان کی حکومتیں ہیں وہ لکھ کے دیتی ہیں کہ یہاں پر کیا سمن ہوگا. ہمارے ملک میں آپ جہاں جس بندے کو کہیں کہ بھائی اپنے آپ کی اصلاح کر لو,
وہ پابندی ہو جاتی ہے, اس کے اوپر ہر بندہ ریئیکٹ کرنے کے لیے تیار ہے. ہمیں سب کو مل جل کر, یہ سوشل ایول ہے, یہ دماغ کا فطور ہے, اس کو مل کے سب کو ٹھیک کرنا پڑے گا, تمام چیزوں سے بالا تر ہو کے. اگر ہر بندہ اپنی اپنی 1.5 گز کی لادہ مسجد بنائے گا تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے, یہی ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے. انتہائی ممنون, انتہائی ممنون, انتہائی ممنون. فرزانہ آپ کا بھی انتہائی شکریہ. میں اپنے پچھلے 20 سالہ تجربے کی روشنی میں صرف بات کر رہا ہوں, بڑی عاجزی سے کہہ رہا ہوں, جتنا آرگومنٹ میں نے علماء کے ساتھ کیا ہے, یقین کیجئے کہ میں نے اور کسی کے ساتھ نہیں کیا. انتہائی غلط سے غلط ترین بات بھی میں نے ان سے ڈسکس کی ہے, اور اعلیٰ سے اعلیٰ ترین بات بھی ڈسکس کی ہے. مجھے اس میں بڑے اختلافات ذاتی ہیں, مجھے ڈر بھی لگتا ہے, لیکن یہ آرگومنٹ کنٹینیو اگر نہیں رہے گا تو پھر سٹیگننس جو ہے, پھر اس معاشرے میں بدبو جو ہے وہ چاروں طرف پھیل جائے گی. آپ کا سوال بڑا اچھا تھا, اور اللہ کرے کہ آپ جیسے سوچنے والے بچے اس معاشرے میں اور پیدا ہوں انشاءاللہ تعالی. دعا میں یاد رکھیے گا, اللہ آپ کو بہت آسانیاں دے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.